السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم ہے اور میرے ایک دوست ندیم گوہر نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ سوالات ہیں قبر کے 3 سوالات۔ یہ تو بڑے ایزی سوال ہیں۔ اتنے آسان سوالات کیوں رکھے گئے ہیں قبر میں؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے ان کے جوابات آتے ہیں۔ من ربو کا، اللہ ہمارا رب ہے۔ من دینوں کا، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اور من نبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ یہ پہلے ہی آتے ہیں اور سارے کے سارے مسلمانوں کو ان کے جوابات تو پہلے ہی آتے ہیں۔ تو اتنے آسان سوال کیوں؟ اور سنا ہے کہ لوگوں کو ان کے جوابات نہیں آئیں گے، تو یہ بات میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنے آسان سوالات اور ان کے جوابات لوگوں کو نہیں آئیں گے، یہ کیسے؟ تو یہ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی ندیم گوہر صاحب، بات یہ ہے کہ من ربو کا مطلب ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ دنیا میں تمہارا پالنے والا کون تھا؟ دنیا میں تم کیسے پلے؟ کس کے ذریعے پلے؟ کس سے پلے؟ تو اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کا اس دنیا میں یہ عقیدہ بنا ہوا ہو کہ اللہ ہی میرا پالنے والا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا جو ہے تو اللہ ہی، مگر یہ جو ہم جاب کر رہے ہیں، مثلا پاکستان میں پولیس کا جاب کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ انگلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیونگ کا جاب کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو پاکستان میں پھر ہمیں رشوت لینی پڑتی ہے، اور یہ جو رشوت کی آمدنی ہے اس سے ہم پلتے ہیں، اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ تنخواہ تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، اصل جو کچن چلتا ہے وہ رشوت سے چلتا ہے، تو رشوت کے ذریعے پلتے ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں ٹیکسی ڈرائیورز، کچھ ٹیکسی ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں، تھوڑے سے، وہ یہ کہ ڈکلیئر نہیں کرتے اپنی انکم کے کتنا وہ کماتے ہیں، اس پہ پھر ٹیکس کریڈٹس وغیرہ کی جو ہیں بینیفٹس گورنمنٹ سے وہ لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ ظاہر کر دیں کہ ہماری اتنی انکم ٹیکسی سے ہے تو ان کے بینیفٹس کٹ جائیں گے، تو تھوڑے آورز بتا کے، تھوڑا کام بتا کے گورنمنٹ کے فل بینیفٹس بھی لینا، تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ اس طرح کا بینیفٹ فراڈ نہیں کرتے، ہمارا تو کچن نہیں چلتا، ہمارا گزارا نہیں ہو جاتا ہو سکتا، تو ہم یہاں سے پلتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، جب قبر میں ایک شخص کو رکھا جائے گا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میں رشوت کے ذریعے پلتا تھا، تو جب پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، تمہارا پالنے والا کون تھا دنیا میں، تو وہ کہے گا میں رشوت کے ذریعے پلتا تھا، میں رشوت لیتا تھا، پولیس کے جاب میں رشوت، میں بینیفٹ فراڈ کرتا تھا، وہاں سے گزر بسر ہوتی تھی اور گزارا چلتا تھا۔ من ربو کا، تو جو لوگ بھی اپنی کمائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے، صرف اللہ پہ گزارا نہیں ہے، رشوت، اللہ کے احکام کو توڑ دو، حرام طریقے سے کمائی ہوئی جو پیسہ ہے، بے شک اس کے بغیر ہم اس دنیا میں پل ہی نہیں سکتے، ہمیں رزق نہیں ملے گا، ہمارا رزق بند ہو جائے گا، تو ہمیں رشوت لینی ہے، بینیفٹ فراڈ کرنے ہیں۔ پاکستان میں جو دکاندار ہیں سب جانتے ہیں کہ ہر موقع پہ، ہر جگہ، ہر لائن میں جھوٹ چلتا ہے، تو جو کوئی بھی شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، دھوکے کا سہارا لیتا ہے، بے ایمانی کا سہارا لیتا ہے اپنی چیز بیچنے کے لیے یا اپنا بزنس چلانے کے لیے، اس کا یقین اللہ پہ کمزور ہے، اور اپنی اس بے ایمانی، رشوت، چوری چکاری، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ پہ اس کا یقین ہے کہ میں یہاں سے پلتا ہوں، تو ایسا شخص قبر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ بے شک آپ ظاہر نظر آ رہا ہو کہ مجھے سچ بولنے سے اور حلال ہی کے راستے پر رہنے سے میرا نقصان ہو جائے گا، مگر پھر بھی آپ سچ بولتے ہیں اور پھر بھی آپ حلال کماتے ہیں، حلال ہی پہ رہتے ہیں، اس شخص سے جب قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، تو وہ کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ ہی کو رازق اور رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قبر کا پہلے سوال کی تیاری، یہ تیاری پوری زندگی تیاری کرنی ہے، اور قبر کے اس سوال کا مطلب ہے من ربو کا، کہ دنیا میں کس کو رب مان کے زندگی گزار کے، زندگی کے ہر فیصلے میں، کمائی کے ہر فیصلے میں کس کو
رب مان کے آئے ہو؟ کیا اللہ کو رب مان کے آئے ہو کہ نہیں؟ تو پوری کی پوری زندگی، گزاری ہوئی زندگی کا یہ سوال ہے کہ کیسے گزار کے آئے ہو؟ من رب کا، اللہ کو رب مان کے گزاری کہ نہیں گزاری؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ ہی کو حقیقی رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کے اس پہلے سوال کا جواب ہمیں آ جائے۔ باقی قبر کے دوسرے اور تیسرے سوال کے جواب میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔